جمال کا دل دکھتا ہے جب اپنے نوجوان کو ناراض بلوچ کی صورت میں دیکھتا ہے. ناراض بلوچ آپ لوگ تو ان کو بھی کہتے ہیں جو کہ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، وہ تو ناراض بلوچ نہیں ہے، وہ تو دہشت گرد ہے. اختر مینگل صاحب کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے مسنگ پرسن بہت بڑا سودا کیا تھا. عمران خان کے دور میں 10,000 لوگ جو تھے آن فارم مسنگ تھے، کرتے کرتے وہ 70% ان کا مسئلہ ایشو ریزالو ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ایک عام عوام کی آواز ہے وہ ان لوگوں کی سافٹ امیج ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ سنیں تو صحیح، بلوچستان کو سب نے کھایا ہے، سب نے پیا ہے. آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی لوگ مسنگ ہیں؟ پنجابی سے نفرت کی کنفیوژن کیا ہے؟ یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ پنجابی کو مار کر ہم آزادی لیں گے، کہ نانی سب کی ہے، پڑھنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. دہشت گردی کو ختم کر کے آپریشن ہم کرا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ شارٹ ٹرم ہوگا. کیا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بااختیار ہے؟ بااختیار ہے، کیوں نہیں بااختیار؟ اگر وہ فنڈز لے آ سکتا ہے، وہ اگر ڈی سیز لگوا سکتا ہے، وہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کمنٹ کر سکتا ہے تو بااختیار ہے وہ. اگر سی ایم بااختیار نہیں ہے تو استعفیٰ دے دے، اگر پی ایم بااختیار نہیں ہے تو استعفیٰ دے، ماشاء اللہ لگا دے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہمارے ساتھ بلوچستان سے ایک مہمان موجود ہیں اور ان کا نام ہے نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی. بلوچستان سے ممبر قومی اسمبلی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان خصوصاً جن کا تعلق بلوچستان یا پختونخوا سے ہے، یعنی کہ ہم جو فرنٹ لائن کی بات کرتے ہیں، وہ نوجوان ریاست سے نالاں نظر آتا ہے. لیکن آج جو نوجوان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے میر جمال خان رئیسانی، وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کا اسپوکس پرسن ہے. اب یہ نوجوان اپنی ایک مختلف سوچ کے ساتھ کیسے منظر عام پر آیا، کیسے اپنی سوچ کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کی سوچ ایک عام بلوچ نوجوان کی سوچ سے کیوں اتنی فرق ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. ہم جیسا کہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے، اور میں چونکہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور آپ کا تھوڑا سا یہ کہ فرنٹ لائن پاکستان پختونخوا سے بیسیکلی ہمارا تھا، لیکن آپ کے بلوچستان سے بہت ساری آوازیں آئیں کہ جب ہم نے فرنٹ لائن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی فرنٹ لائن ہیں، ہماری بھی بات کیجئے، ہمارے لوگوں کو بھی بلائیے. تو ہم نے کوشش کی، پہلے بھی ایک مہمان کو بلایا اور اب آپ کو. جو میں نے بات شروع کی کہ جو عام ایک بلوچ نوجوان ہے وہ ریاست سے نالاں نظر آتا ہے، لیکن جب ہم جمال کی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے اور آپ کے اوپر الزام بھی آتا ہے کہ یہ تو ریاست کے اسپوکس پرسن ہیں. یہ اس قدر تضاد کیسے؟ شکریہ میڈم، آپ نے بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو موقف ہے وہ لازمی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو یقیناً نوجوان مایوس ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا بھی چاہیے. جو آپ کا ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں، آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کا ہیلتھ ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ریاست کی، آج کل تو ایک پیٹرن سٹارٹ ہوا ہے کہ ہم اپنے ہی غلطیوں کو ریاست کے اوپر ہم وہ پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل حکومت کی اگر ہم بات کریں تو سب سردار اور نواب کو حکومت ملی ہے، مینگل سے لے کر رئیسانی سے لے کر بگٹی سے لے کر مکسی سے لے کر سب کو ایک ایک چانس ملا ہے بلوچستان کو بہتر کرنے کا. تو ہم نے بہتر نہیں کی، اور ہم پھر جب ہماری ناکامی کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان بالکل ایک ڈی ڈریلڈ ہیں، اور ہمیں چاہیے ایز اے گورنمنٹ، ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم انگیج کریں. انگیج ہم کیسے کریں گے؟ جو ہمارا ایک باؤنڈری ہے ان کے درمیان کہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہے اور نوجوان، عام نوجوان، اس باؤنڈری کو کیسے توڑیں گے؟ ان کی آپ جو گریونسز ہیں ان کو سمجھیں. ہم بلوچ لوگ جو ہیں ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی پسند لوگ ہیں،
اور ہم یہ جو کلاشنکوف کی جنگ ہے ہم اس سے نکل چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دن دہاڑے قتل عام ہو, بام بلاسٹ ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اسلام آباد کے رہنے والوں کے ساتھ جیسے ہو, پنجاب کے رہنے والے کے جیسے ہو, تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو. تو یہ بھی غلط ہوگا کہ میں ریاست کا اسپوکس پرسن ہوں, کیونکہ میرا ایک ہر ٹائم موقف رہا ہے کہ میرے اور میرے والد کا کہ جو چیز ریاست نے اچھی کی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو ان کا فیصلہ رہا ہے بلوچستان کے بارے میں اگر وہ غلط رہا ہے ہم ان کو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریاست جو ہے ان کو تو گراس روٹ لیول کا پتہ نہیں ہے. ہم بلوچستان میں بسنے والے ہیں, بلوچستان میں ہم نے سفر کی ہے, قربانیاں دی ہیں, لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں. تو ہمیں چاہیے جو پالیسیز ہم ان کو بتائیں, ہمارا انپٹ جو ہے اس میں وہ انٹیگریٹ کر کے پھر واپس ہماری طرف آئیں. جی, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی آپ نے بات کی. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک تاثر یہ بن جائے. مثال کے طور پر 2024 کا الیکشن دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے سامنے یہ رزلٹ کا وہ جو الیکشن کمیشن کا ایک رزلٹ ہے وہ پڑا ہے. آپ کا حلقہ ہے NA 264. بالکل جی, حلقہ ہے NA 264 کوئٹہ 3, ٹھیک ہے. بالکل. اور آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل صاحب نے. بالکل ٹھیک ہے. کل ووٹرز جو ہیں وہ ہیں آپ کے 1,96,762. بالکل ٹھیک. آپ ووٹ لیتے ہیں 14,678, تقریباً 15,000. اور مینگل صاحب کے ووٹ بنتے ہیں تقریباً لگ بھگ 10,000 سے کچھ زیادہ. ٹھیک ہے. 1,96,762 ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ نکلے ہی نہیں آپ کو ووٹ دینے کے لیے. آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, مینگل صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں. اور کیا آپ فارم 47 والے ہیں یا فارم 45 والے؟ میڈم میں اس پہ ڈیبیٹ بھی کرنا چاہوں گا, اور اچھی بات ہے کہ یہ کویشچن آپ لائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر کمنٹ کرتے ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے جی, جو ہمارا بیلٹ ہے ساراوان بیلٹ اسے کہا جاتا ہے, اور میرے جو والد تھے گرینڈ فادر نواب غوث بخش رحسانی, وہ چیف آف ساراوان تھے. ٹھیک ہے جی. چیف آف ساراوان جو ہے ٹرائبلز کا جو ساراوان ریجن ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے. اس میں آپ کے مینگلز بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے رحسانی بھی آتے ہیں, بہت سارے جو سردار بنگلزئی بھی آتا ہے, شاوانی بھی آتا ہے. اس میں اس چیز کو سمجھنے کی تھوڑا ٹائم لوں گا اس میں. پھر خان آف کلات, پھر چیف آف جالاوان جو کہ خزدار سائڈ پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ایٹ دا مومنٹ نواب ثناءاللہ زہری ہے, اور چیف آف جالاوان جو ہے نواب اسلم رحسانی ہے. تو کرتے کرتے جو ہمارا حلقہ ہے سریاب کا حلقہ, ٹھیک ہے جی, اس میں 3 MPA کی سیٹ ہے. رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ 2 MPA کی سیٹ یعنی ہم پیپلز پارٹی نے جیتی ہے, اور ایک جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے جیتے ہے. اور جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا وہ ایک اور حلقے سے بھی کھڑا تھا, اور نیشنل اسمبلی بھی کھڑا تھا, اس نے میرے حق میں وڈرا کی. ٹھیک ہے جی, وہ ہے خان آف کلات کا بھائی آغا عمر. دوسری جانب اگر ہم بات کریں ہمارے بیلٹ کا, تو اس جو حلقہ ہے میرا, اس میں میرا گھر ہے, اور ہم نے بہت 3 جنریشن سے ہم نے سیاست کی ہے. ٹھیک ہے جی. میرے تایا ابو نواب اسلم صاحب نے سیاست کی ہے, لشکری صاحب نے سیاست کی ہے, میرے والد نے کی ہے, میں نے میری پیدائش کوئٹہ کی ہے. تو ہم نے یہاں پہ جرگے کیے ہیں, لوگوں کی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں مینگل صاحب کی, ان کا یہ حلقہ بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بلوچستان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلقے سے ہٹ کر کھڑا ہو جائیں اور آپ جیت سکیں. ٹھیک ہے جی. اختر مینگل صاحب کا جو حلقہ ہے وڈ, وہاں سے وہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈنگ ہے, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, ایک ووٹ بینک ہے. لیکن یہاں پہ وہ اس لیے آئے کہ پچھلی حکومت میں ان کی کارکردگی 0 تھی. ٹھیک ہے جی. حالانکہ ادھر سے ان کو ووٹس ملے تھے لیکن کارکردگی 0 تھی, تو وہ اپنے پروونشل سیٹس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا یہ بنتا نہیں تھا کہ ادھر وڈ سے آ کر کوئی کوئٹہ میں کھڑا ہو جائے. جیسے میں اگر جاؤں وڈ میں تو ہار کے واپس آؤں گا نا. لیکن میں جب اس حلقے کو دیکھ رہی تھی اور تھوڑا سا اسٹڈی کر رہی تھی, تو یہ زیادہ تر علیحدگی پسندوں کا ہی حلقہ مانا جاتا ہے.
دیکھیں جی، لا اینڈ آرڈر سچویشنز ادھر ہیں. نواب اکبر خان بگٹی نے بھی اپنی سیاست جمہوری وطن پارٹی کی سریاب سے سٹارٹ کی. صدر عطا اللہ خان مہنگل نے بھی ادھر سے سٹارٹ کی. مطلب نیشنلسٹ کا بنتا ہے. لیکن جتنے بھی مطلب پچھلے حکومت میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی کارکردگی زیرو تھی. اور نہیں، میں ان کارکردگی کی طرف نہیں جا رہی، میں پہلے عوام کی آواز کی. دیکھیں الیکشن جو ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، چاہے قومی اسمبلی میں ہو یا پھر صوبائی اسمبلی میں ہو یا پھر آپ کو سینٹ میں جانا ہو. وہ پھر آپ انہی کے نمائندوں کے ذریعے پھر آپ سینٹ میں جاتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عوام نکلی نہیں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا میڈم، عوام اس لیے نہیں نکلی. جب سب سے پہلے تو جب ہم نے کیمپین سٹارٹ کی، ٹھیک ہے جی، ہمارے اوپر گرینیڈز پھینکے گئے. ہمارے پولنگ ڈے پہ پولنگ اسٹیشن پہ خودکش دھماکہ ہوا. میں جس آفس میں بیٹھا تھا اس آفس میں ورک کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز بیٹھے تھے. ادھر گرینیڈز پھینکے، ہمارے 17 سے 18 جو ورکرز ہیں وہ زخمی ہوئے. تو خوف و ہراس کا انوائرمنٹ میں عوام نہیں نکلی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا ہے. لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 15,000 ووٹ میں نے لیے یا 10,000 ووٹ جو اختر مینگل صاحب نے لیے یہ جو ہے عوام نہیں نکلی. جتنی نکل سکتی تھی نکلی ہے. ہمارے صوبائی اسمبلی کا سیٹ 5,000 پہ نکلا ہے، جو کہ بہت کم ہے اگر آپ دیکھیں کمپیئر کریں دوسرے علاقوں میں سے. تو یہ چیزیں ہیں. لا انفورسنگ ایجنسیز نے تو کوشش کی کہ سیکورٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بنائے، لیکن عوام اگر نہیں نکلی تو وہ عوام کی چوائس ہے. اور ہم نے 12 اپنے الیکشن کیمپین میں کہا ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے. خوف و اراز ہے لیکن آپ کو اپنی نمائندگی خود کرنی چاہیے اور ووٹ خود ہی ڈالنی چاہیے. ایک نوجوان جمال 27 سال عمر ہے آپ کی ابھی؟ نہیں 26 سال ہے. اچھا 27 کا ہوں لیکن 26 سال ہے. نہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایک آدھ سال پہلے. اچھا 26 سال آپ کی ایج ہے نا. یہ وہ ایج ہوتی ہے نا جس کے آپ ہی کی عمر کے میں نوجوان پنجاب یونیورسٹی میں یا مختلف یونیورسٹیوں میں دیکھتی ہوں، ایون کہ بلوچستان میں دیکھتی ہوں، ان کی سوچ بہت مختلف ہے. وہ جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ وہ ریاست پر یقین نہیں رکھ رہے. تو میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ وہ ووٹ کے لیے بھی نہیں نکلتے. آپ نے کہا کہ خوف تھا اس وجہ سے نہیں نکلے، لیکن ہماری جو میڈیا کی جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ریاست نے اپنے ہی لوگوں کو ہمارے اوپر انسٹال کرنا ہے، اور الیکشن 2018 کا دیکھ لیں آپ، 24 کا تو ماشاءاللہ اس لیول پر پہنچ گیا کہ جس کے اوپر تو ایک تو سوال ہوتا ہے یہاں تو کچھ اور ہی ہے. بہرحال تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کی پروسیس پر یہ اعتماد نہیں ہے. تو یہ اس نوجوان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں ایسے سوچ رہا ہے؟ جی یہ سب سے پہلے تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ایسی سوچنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی، بلوچستان اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، مطلب اونلی 7% آر نیو کمرز. باقی وہ لوگ آئے ہیں جو کہ آتے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، بزرگ بھی ہیں اپنے علاقوں میں، ان کا ہولڈ بھی ہے، انہوں نے شاید کام بھی کیا ہوا ہے. تو 7% نیو کمرز کا مطلب یہ تو نہیں کہ ریاست نے 7% ہی اپنے لوگوں کو وہ کیا. آپ چانس دیں، آپ آئیں، ووٹ ڈالیں آپ، اور کارکردگی کی بنیاد پہ ڈالیں. ٹھیک ہے جی، آج اگر بالفرض 5 سال مجھے ملے ہیں، میں نے کام نہیں کیا، آپ مجھے نہ ڈالیں ووٹ. ٹھیک ہے جی. اور ایک اسٹرگلنگ فیز سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، نوجوان مایوس ضرور ہوگا، لیکن نوجوان کو بھی چاہیے کہ ہوپ فل رہے، آپٹمسٹک رہے، چیزیں بہتر ہوں گی. اور ایک پیٹرن سے ہم گزر رہے ہیں ہر ٹائم کہ 2018 میں دیکھیں. ٹھیک ہے جی، قومی اسمبلی کی نشست پہ کیا ہوتا ہے، ایم پی اے کی نشست میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک روایات ہے. آج بھی اگر آپ جس پارٹی سے بھی ہارے ہوئے پارٹی سے کہیں کہ بھائی الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر ہوئے، کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے. اسی طرح ہمیں نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مینیفیسٹ ہوتا ہے، میلیفیسنٹ ہمارے ویژنس ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریاست سے نا امید ہوں. ریاست آپ کے لیے ہی بنا ہے، آپ کا ہی ملک ہے. آپ ڈیمانڈ کریں، آپ سمجھیں. مجھ سے میرا اگر آپ اگزامپل لے لیں تو میری آن دا ریکارڈ بھی آپ کو شاید معلوم ہو کیونکہ آپ ریسرچ کر کے آئے. میری والدہ جو ہیں تھائی لینڈ کی ہے. ٹھیک ہے جی، میرے والد شہید ہوئے. اس سے قبل 2011 میں میرے بھائی شہید ہوئے. بالکل، میں اس پہ آتی ہوں. بالکل 13-14 سال کا لڑکا تھا، شہید ہوا. پھر ایک دا نیشن اخبار ہے،
اس پہ کلیم کیا گیا کہ را اینڈ BLF کلیمز اسسینیشن آف حکمل رسانی. ٹھیک ہے, یہ نیشن, میں نے کسی کو پیسہ نہیں دیا کہ وہ چھاپے, وہ دا نیشن آپ خود ہی جانتے ہوں کہ کتنا بڑا نیوز پیپر ہے. ٹھیک ہے, پھر 2018 میں والد شہید ہو گئے 300 لوگوں کے ساتھ. میں اگر وہ نوجوان ہوں جنہوں نے اتنا قربانی دی ہے, مجھے مایوس ہونا چاہیے تھا نا. میں ہر چیز چھوڑ کے اپنی لائف داؤں پہ لگا کے کوئٹہ آیا, جہاں پہ مجھے تھریٹس ہے, جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کیمپین پہ دھماکے ہوئے, مجھے بال بچہ ہوں میں, اس کے علاوہ مجھے آج بھی تھریٹس ہیں. لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ اس نوجوان جو کہ اس ریاست سے وہ اس کا یقین اٹھ گیا ہے کہ اس کو واپس لے آنا, قومی دائرے میں واپس لانا, کہ نوجوان ہی اس قوم کی مستقبل ہے. لیکن نوجوان آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا نا, وہ مارنگ بلوچ پہ زیادہ بھروسہ کر رہا ہے. نہیں دیکھیں جی, یہ تو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, مارنگ بلوچ سوشل میڈیا کی کیسی بات ہے؟ مارنگ بلوچ ایک کال دیتی ہے اور ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ کے جلسے میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے؟ نہیں, یہ بات تو غلط ہے کہ پورا نوجوان مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے. میں پوری کی بات نہیں کر رہی, میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے جی, وہ ان کا چوائس ہے نا, ان کا چوائس ہے جن کے پاس جائیں. اگر مارنگ بلوچ ان کو ان کا حق دے سکتا ہے, بے شک ان کے پاس جائیں. اگر ہم ان کا حق دے سکتے ہیں, ہم کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے ہمارے پیچھے آئیں. ہم تو کارکردگی کی بنیاد پہ چلتے ہیں. مارنگ بلوچ صاحبہ اگر سیاست کریں, آ جائیں, پارلیمانی سیاست کریں, کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تو پارلیمان پہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. ایسے تو بہت سارے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, وہ بھی سیاست کرتے ہیں. ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی, مارنگ بلوچ صاحبہ سے پہلے آئے ہیں یہ لوگ نا, انہوں نے دیکھا ہے, اسٹرگل کی ہے, تو وہ کیوں ان کی پارٹی میں جوائن نہیں کرتے یا اپنا ایک BYC اس کو رجسٹر نہیں کرتے؟ دیکھیں جیسے ہماری طرف منظور پشتین ہے, بالکل ٹھیک, ایک کال دیتا ہے, ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں, لیکن وہ پارلیمانی نظام پر یقین نہیں رکھتا. ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نا, دیکھیں جمال, میں 5 الیکشن اب تک کور کر چکی ہوں. ٹھیک ہے, ہر الیکشن پہلے سے زیادہ ورس ہوتا جا رہا ہے. ہر الیکشن پہلے سے زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. بلکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں ہی کہا کہ 2024 کا الیکشن رات کو ہم جن کو جتوا کے گئے کا مطلب کہنے کا یہ ہم نے نہیں جتوایا, عوام نے جتوایا, ہم رزلٹ دے کے گئے. صبح رزلٹ بدلے ہوئے تھے, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پھر نوجوان کیوں آپ پہ اعتبار کرے؟ دیکھیے جی, پارلیمانی سیاست پہ اعتماد کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, فار ایگزامپل نیشنل لسٹ کا کیا تھا بلوچستان کی, اگر میں بات کرتا ہوں, نیشنلسٹ پارٹی نے یہ کہا, جتنے بھی نیشنلسٹ پارٹی, خواہ وہ BMP ہو, نیشنل پارٹی ہو, سو اینڈ سو آن, انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو بلوچستان کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ کیسا ملا؟ پارلیمان کے تحت ملا. ٹھیک ہے, MPs آپ کے منتخب ہوئے, اور جا کے 18th امینڈمنٹ آپ کو آ گئی صوبائی خود مختاری کا. ٹھیک ہے جی, پروونشل اٹانومی کا, آپ کو آپ کے حقوق ملے. تو آگے تو ہمیں چلانا ہے. NFC ایوارڈ ہمیں ملی, آغاز حقوق بلوچستان ہمیں ملا. تو امپلیمنٹ ہم نے خود نہیں کی نا. اگر ملا تو صحیح, لیکن امپلیمنٹ کرنے تو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے جو انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ہے, بہت سارے. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمان میں آئیں, نمائندگی کریں. دیکھیں نا, اگر مارنگ بلوچ پارلیمنٹ میں آتی ہے, لاکھ ووٹ لیتی ہے, اس کا رزلٹ تو چینج نہیں ہو سکتا, یا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے جو کور کیے ہیں نا, تو وہ تو بہت بڑے بڑے ریزلٹ بھی کور ہو گئے. ٹرائی تو کریں, ریگریٹ نہ کریں. یو آلویز ریگریٹ اے شاٹ یو ڈونٹ ٹیک. ٹھیک ہے جی, and 100% of the shots you don't take, you miss it. تو آ جائیں, وہ ہم اس کو مدعو کہتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جمال کا دل دکھتا ہے جب اپنے نوجوان کو ناراض بلوچ کی صورت میں دیکھتا ہے, اس کا دل دکھتا ہے. دیکھیے جی, ناراض بلوچ ٹرمینالوجی میں ہر ٹائم میں نے یہ کہا ہے کہ, اور ہم 12 کہتے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی میڈیا نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے مایوس نوجوان ہیں, ناراض نہیں ہیں. ریاست سے ان کا حق بنتا ہے کہ مایوس ہو. جو مایوس ہوتا ہے, کیا وہ ناراض نہیں ہوتا؟ ہاں, لیکن 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو ناراض بلوچ, آپ لوگ تو ان کو بھی کہتے ہیں جو کہ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, وہ تو ناراض بلوچ نہیں ہے, وہ تو دہشت گرد ہیں.
ٹھیک ہے جی. ناراض بلوچ وہ ہیں, بارک بلوچ میرے لیے ناراض بلوچ ہے. اگر وہ آئینی دائرے میں آ کر اپنے حقوق مانگتی ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ حقوق یہ نہیں چاہیے کہ بلوچ کو ایک علیحدہ سرزمین دے دیں. ٹھیک ہے جی, یہ قطعاً پاسبل بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے خود جو ہماری اگر ایک تاریخ ہم دیکھ لیں, ہم نے خود بلوچستان کو پاکستان میں انیکس کیا ہے. وہ ہمارے کچھ فیکٹرز تھے. ٹھیک ہے, لیکن جو مایوسی ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ ایک 5 سال کا پلان نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے. 5 سال میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسئلے چلتے آئے ہیں. اس میں نواب اکبر خان بگٹی بھی سی ایم بنے, صدر اختر مینگل بھی سی ایم بنے, نواب اسلم رحسانی, نواب زہری, سارے سی ایم بنتے آگے گئے اور یہ مسئلے ادھر سے بلڈ اپ ہوتے گئے. لیکن آج یہ کہنا کہ یہ مسئلے آج کے ہیں, یہ بھی غلط ہوگا. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو لوگوں نے ووٹ دیے, الیکٹ کیا, اسمبلیوں میں بھیجا, وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کر سکے, ڈیلیور بھی کی اور بلوچستان کا سودا بھی انہوں نے لگایا. ٹھیک ہے جی, وفاق میں بھی ڈیلیور بھی نہیں کیا اور سودا بھی لگایا, اور اس سے جا کر ہمارے نوجوان مایوس ہو گئے. اور آج جو ہمیں اٹھایا گیا ہے بھائی جماعت پہ نوجوانوں کا اعتماد نہیں, یہ تو غلط بات ہے. یہ تو میرا ٹرم ہے. کہہ رہے ہیں کہ سودا کیا, بہت سارے لوگوں نے سودا کیا جو اقتدار میں رہے. اختر مینگل صاحب کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے مسنگ پرسنز پہ بہت بڑا سودا کیا تھا عمران خان کے دور میں. اگر وہ تو اقتدار میں تھے, کیا مطلب, وہ تو مسنگ پرسن کی ایک بہت مؤثر آواز ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سودا کیا؟ کمیشن میں وہ ہے. ٹھیک ہے جی, جب انہوں نے ان کے پاس موقع تھا, انہوں نے کیوں مسنگ پرسنز کا ایشو حل نہیں کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ ان کے ہاتھ میں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے, مسنگ پرسنز کا ایشو ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے جو غلط نیگیٹو سیاست اس پہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مسنگ پرسنز کا ایشو بیٹھیں, سارے بیٹھیں, مارنگ بلوچ بھی بیٹھیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 1 سال تو آپ کو بھی ہو گیا, آپ نے کوشش کی. میں نے کوشش کی. جدھر میں نے آپ جو میرا بجٹ کا اسپیچ ہے آپ سن لیں بالکل. میں نے شہداء بلوچستان کے بارے میں بھی بات کی, میں نے مسنگ پرسنز کی بھی بات کی. میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ 2006 میں ایک کمیشن بنی تھی, اس کمیشن کا کیا رزلٹ ہے ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ عوام کے سامنے چیزیں آئیں نا. ابھی ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, اس کو تو پتہ نہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہی بتانا ہوگا کہ مسنگ پرسنز کا ایشو کیا ہے. ہمیں ہی بتانا ہوگا کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ کن وجوہات سے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں, کون ان کو شہید کرتا ہے. جمال کو پتہ ہے کہ مسنگ پرسن کا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جی, مسنگ پرسنز کا ایشو مجھے پتہ ہے. سینسبلی اگر ہم دیکھیں ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور میں آج بھی کہوں گا کہ جینوئن مسنگ پرسنز کا اگر ایشو ہے تو حل ہونا چاہیے. نہیں, آپ کو لگتا ہے اگر چھوڑیں, اگر آپ باتوں کے ساتھ ایف اور بٹس لگا دیتے ہیں نا, تو شک تو وہیں سے پیدا ہو جاتا ہے. میڈم دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز کی, ٹھیک ہے جی, بلوچستان کی جو رجسٹرڈ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے وہ شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن مجھے پتہ ہے, میں نے اس پہ کام بھی کیا. 10,000 لوگ جو تھے آن فارم مسنگ تھے. ٹھیک ہے, کرتے کرتے وہ 70% ان کا مسئلہ ایشو ریزالو ہو گیا. ٹھیک ہے جی, 10,000 لوگوں میں وہ بھی تھے جو کہ ملک چھوڑ کے گئے ہوئے تھے, کسی جو کہ ایسے ہی مسنگ تھے اپنے آپ پر. اور ایسے ہی مسنگ کیا, تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. کسی نے شادی کی, بھاگ گئے مسنگ پرسن, ان کی فیملی نے کہا کہ مسنگ. کہاں بھاگ گئے؟ ملک سے باہر بھاگ گئے, تو ان کی فیملی نے کہا کہ مسنگ ہے. کوئی اپنے پاؤں پہ چل کے افغانستان گیا, ایران گیا, شاید کوئی تھائی لینڈ گیا ہو, شاید کوئی لندن گیا ہو, اس کو تو ریاست نہیں لا سکتا. تو ہم وہ حل کرتے کرتے ابھی جو فگر موجود ہے, جس کا نہ ہی وہ اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے, وہ ہے 2,000 کے قریب. ٹھیک ہے جی, 10,000 سے آپ نے کہا 70% ڈیزالو ہو گئے. 10,000 سے آپ نے کہا شروع ہوئے, بالکل ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں 2,000 تک بچ گئے. اچھا, آپ نے 2-3 مثالیں دی, یہیں رک جائیے, تھوڑا سا اسی کو حل کر کے آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا 2,000, اب آپ کے پاس جینون مسنگ پرسن ہیں. اچھا, یہ رپورٹ میں صرف نہیں دے رہا, یہ رپورٹ آپ کی ISI بھی دیتی ہے, MI بھی دیتی ہے, آپ کی ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ بھی دیتی ہے, جتنے بھی آپ کے. اچھا, جو مسنگ پرسنز کا کمیشن تھا جس میں ڈاکٹر جو کیا نام ہے ان کا, ماما قدیر ہے کیا ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں. سب کا یہ ایک ہوا ہے, اور اس سے جا کے 2,000 ہوا ہے. 2,000 ہوا. اچھا, اب 2,000 اگر 10,000 میں سے نکال لیں تو 8,000 بچ جاتے ہیں. مطلب 8,000 کا مسئلہ آپ نے سالو کر لیا. بالکل. کیا آپ نے کوئی لسٹیں بنائی ہیں کہ آپ نے کہا یہ
10 लोग अफगानिस्तान चले गए थे, ये 50 लोग थाईलैंड चले गए थे, ये किसी से शादी करके फलानी जगह चले गए। लिस्ट है, आप देखिए इनके पास तो हो गई। जो कमीशन के पास, वो कमीशन की रिपोर्ट में की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से साख्ता बात नहीं कर रहा। कमीशन के पास बिल्कुल रिपोर्ट्स हैं, जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। जेन्युइन रिपोर्ट्स का आप देख लें, लेकिन बिगर पिक्चर पे जाएं अभी मैडम। ये तो मैंने स्मॉल नैरो करके बताया, ठीक है ना जी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई मेरा भाई मिसिंग हो, या मेरे अजीज़ जाने वाले मिसिंग हो, मेरे कबीले के लोग मिसिंग हो, या मेरे बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हो, ठीक है। लेकिन हमें एक्सटर्नल इसका पर्सपेक्टिव भी देखना होगा। मैंने एक मिसाल दी बलूचिस्तान की, 2000 लोगों की, ठीक है जी, जो रिपोर्ट्स कहते हैं मिसिंग है। साथ साथ यूके में आप जाए देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, और हर 3 मिनट एक बंदा मिसिंग होता है। इसी तरह जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हुआ, दूसरे कंट्रीज़ हुए, उनमें भी लोग मिसिंग होते हैं। उनके ऊपर कोई रिपोर्ट लिखा नहीं जाता, ठीक है जी। रिपोर्ट से मायने जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्चेस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है जी। हमारे बलूचिस्तान के ऊपर आज से लेकर 2006 की मैं बात करूं, इस दौरान 100+ रिपोर्ट्स लिखी गई, ठीक है जी। इसकी एक वजह है। अच्छा, आप वजह बता दें, मैं फिर एक सवाल करती हूँ। इसकी एक वजह है, ठीक है जी। बलूचिस्तान पे जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी निगाहें हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान आगे बढ़े। क्या आप दुबई को आपने देखा, 30 साल में डेवलप हुआ? क्या आप नहीं चाहते कि जो रिसोर्सेज हमारे पास ग्वादर में है, जो हब हमारे पास ग्वादर में, क्या वो एशियन ट्रांजिट हब नहीं बन सकता? बन सकता है। तो जब ये बनेगा तो किन किन ममालिक को ज़्यादा तकलीफ होगी, वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा, फिर वही इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पर आप सारी चीज़ें लेके आ गए। आपने कहा कि यूके में मिसिंग है, फलाने में मिसिंग है, ढमकाने में मिसिंग है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी थोड़ा सा पख्तूनख्वा में मिसिंग पर्सन के केसेस को देखा है। उधर कितने मिसिंग है मैडम? आप उसको छोड़ें, मैं आपको वो यूके वाली पहले मिसाल देती हूँ, फिर आते हैं इस तरफ। हुआ क्या, एक घर में शादी हो रही है, ठीक है। यूके में ये नहीं हुआ होगा। एक घर में शादी हो रही है, वलीमे वाले दिन कुछ नामालूम लोग आ जाते हैं और दूल्हे को उठा के ले जाते हैं। ये 2007 का वाकया है। आज मैं 2025 में बैठी हुई हूँ, वो दूल्हा वापस नहीं आता। यूके में ऐसे नहीं हुआ होगा। इसी तरह कई, मतलब मैं अपनी पूरी आपको 5000 की अगर लिस्ट दे दूं ना, तो उसमें से अक्सरियत ऐसे होते हैं कि कुछ लोग आए हैं, वो घरों से उनको या काम की जगह से या गली से या मोहल्ले से उठा के ले गए हैं, और फिर वो बच्चे या किसी का सुहाग था, किसी का बेटा था, वो वापस नहीं आया। यूके में ऐसे तो नहीं होता। देखिए जी, इसमें आपके आर्गुमेंटेटिव हर आंखों पे आर्गुमेंट, लेकिन देखिए ना, कुछ हमारी तरफ जो मुझे पता नहीं है कि केपी में क्या होता है, लेकिन बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, ये मैंने मिसाल आपको दी है, ठीक है जी। लेकिन मैं इस चीज़ पे आना नहीं चाहता था, लेकिन बज़ाहिर अभी बात करें तो आना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लवाहिकीन को कुछ पता नहीं कि उनके फर्जंद क्या करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तंजीमों में जाते हैं, रिपोर्ट्स हैं। ये बोलान वाला जो वाक़या हुआ है, ठीक है, आपको पता है इसमें कितने मिसिंग पर्सन मारे गए? कितने? 6। अभी लिस्ट जारी होगा, ठीक है जी। 33 में से 6 मिसिंग पर्सन्स इसमें थे, जो कि जिनके लवाहिकीन, जो कि हमारी इज़्ज़त है और हम उनको सेंटिमेंट्स को जानते हैं और हम उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है। लेकिन उनके लड़के बच्चे उधर कैंपों में लड़ाई कर रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, और लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हैं। मच अटैक में देखें, वदूद सादकज़ई की बहन मिसिंग पर्सन्स की कैंप में बैठी थी, ठीक है जी। और उसका भाई किधर क्या कर रहा था? वो मेरे बच्चों को मार रहा था, मेरे बहनों को मार रहा था, हमारे मज़दूरों को बसों से उतार कर मार रहा था। तो ये चीज़ें उनको लवाहिकीन को पता नहीं है। लवाहिकीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर है तो उन लड़कों का जो कि बहकावे में आकर चले जाते हैं ना। और तो आपको ये सारी डिटेल दिखाई गई है उनका। आप देखें ना, आप रिसर्च भी थोड़ा कर रहे हैं। वदूद सादकज़ई कौन था? ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। बशीर ज़ेब क्या करता है? बशीर ज़ेब कौन था? डॉक्टर अला नज़र क्या करती है? ठीक है जी। और बात अगर आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आवाम को भी समझने की ज़रूरत है ना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल मेरा भाई का, मैंने कहा 13 साल का नौजवान जिसके हाथ में कुछ नहीं था, BLF उसको, और वो गया था एक फुटबॉल टूर्नामेंट में, वो भी पाकिस्तान
14 اگست کے دن فائنل تھا اس کا, ادھر دھماکہ ہوتا ہے, اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے, دھماکے میں بچتا ہے تو اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے, اور پھر صبح جو ہے ڈاکٹر اعلیٰ نظر جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بلوچ لیڈر کہتے ہیں انسرجنس کے, وہ کہتے ہیں ہم نے کلیم کیے. ابھی اگر 14 سال کے لڑکے کو مار کر آپ کو آزادی مل جائے گی یا آپ کے حقوق مل جائے گی تو, اور اسی طرح بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں, جیسے میں نے کہا ودود صادقزئی ہو گئی, بشیر زیب ہو گیا, اور اگر آپ دیکھیں نا ابھی ہم نے 3-4 لوگ سرنڈر کرائے. سرفراز بنگلزئی تھا اس میں, ابھی حال ہی میں ایک نوجوان بھی سرنڈر ہوا ہے, امام شمبے تھا اس میں. انہوں نے یہ اعتراف بھی کی ہے کہ یہ جو جنگ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بہکاوے میں آ کے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں, فنڈنگ ان کو ہوتی ہے, اور یہ نہ بلوچ حقوق کے لیے جنگ ہے, یہ اپنے لیے وہ جنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کنفیوژن سے نکلنا ہے ہمیں. لیکن یہ جو اتنے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں بلوچستان میں, ہم نے کئی دفعہ دیکھا جب مظاہرے ہوتے ہیں, تو کیا یہ سارے ناسمجھ لوگ ہیں؟ یہ کیوں نکلتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارے بلوچ روایت میں آپ بھی اگر روڈ میں جائیں بیٹھے دھرنا لگائیں, میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا کیونکہ آئی ریسپیکٹ یو ایز اے وومن, ٹھیک ہے جی. ہمارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین روڈ پہ نکلی ہیں, یہ پہلے دفعہ ہوا ہے. بلوچستان کی روایت ہی نہیں تھی, اس کی ایک وجہ لیکن یہ ہوا. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں جی, BLA کا میں نے کہا جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. وہ سریعام میری طرح تقریر نہیں کر سکتا, میری طرح پوڈ کاسٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, انٹرویو پہ نہیں بیٹھ سکتا, تو دے نیڈ سم بڈی فار ایڈوکیسی, ٹھیک ہے جی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے جو ہیں وہ تو انٹرویو میں دے رہے ہوتے ہیں مختلف چینل, وہ تو باہر جو دے رہے ہوتے ہیں ان کی ترجمان, وہ تو بھگوڑے ہیں, وہ جو بلوچستان سے بھاگ کر گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دے نیڈ سافٹ امیج, ٹھیک ہے جی. سافٹ امیج کون پروموٹ کرے گا ان کا, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ بولان کا واقعہ ہوا ہے, کسی نے کنڈم کی بات کرے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ایک عام عوام کی آواز ہے, وہ ان لوگوں کی سافٹ امیج ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, آپ سنیں تو صحیح. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. میرا بھائی بھی شہید ہوا, میرے بھائی کی طرح بہت سارے لوگ شہید ہوئے. میرے والد پہ جو دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے, میرے والد اگر پارلیمانی سیاست کر رہا تھا, اس کے ساتھ جو لوگ تھے 300 کے لوگ, بچے بھی تھے, بزرگ بھی تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ چلو ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائے نا. BLA کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ لیتے ہیں نا. ہم تو مارنگ کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اس عام آواز کی بات کر رہے ہیں جو بلوچستان سے اٹھتی ہے. اور میں خود دیکھتی ہوں کہ بلوچستان کیا ہے, ایک بیابان. پورا پاکستان آپ دیکھ لیں, ہم ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, نہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پھر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو چھوڑیں, وسائل کی دیکھیں نا, ایک زمین جو سونا اگل رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ تو فریاد کریں گے نا. دیکھیے جی, لوگ اٹھیں, اپنے پاؤں پہ اٹھیں, آئیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے جی. کیا کریں, وہ سیاست کریں, آئیں, پارلیمانی سیاست کریں, اپنے حقوق منوائیں. لیکن حقوق کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ایجوکیشن پہ آپ بات کرتے ہیں, میں آج بھی مانتا ہوں کہ بلوچستان کی لٹریسی پرسنٹ جو ریٹ ہے وہ 0 ہے, ٹھیک ہے جی. 0 سے مطلب 0 گئے گزرا ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر ہو. ہیلتھ پہ بات کریں, میرا بھائی جو مستونگ میں دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, اس کو میں لنک کرتا ہوں. فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے وہ گزر گیا, شہید ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر بلوچستان کے حالات, ہیلتھ کے حالات بہتر ہوتے, شاید وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا, آپ کا پوڈ کاسٹ بھی سنتا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہت سارے مسئلے ہیں. تو آپ ہی کا خاندان تو بس, آپ تو ابھی آ گئے نا, آپ ہی کا خاندان بس اقتدار. اکاؤنٹیبلٹی کریں نا, عوام اکاؤنٹیبلٹی کریں, پہلے سب سے کریں. چاچا کی اکاؤنٹیبلٹی کر لینا. تو میرے سیاست کے آنے کا مسئلہ کیا تھا, میں اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے, یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی نا. آپ نے وہ کیا آغاز حقوق بلوچستان کس نے نعرہ لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے حق دیے. پیپلز پارٹی کا یہ تو مطلب وفاق نے تو دی, ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو نظر کس کی وجہ سے نہیں آتا؟ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آتا, ٹھیک ہے جی. سب بیٹھے ہیں, بلوچستان کو سب نے کھایا ہے, سب نے پیا ہے, کچھ کریں اپنے عوام کے لیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو بلوچستان کے سرداروں نے کھا لیا؟ دیکھیں جی, پھر سے وہی بات کہ سردار سسٹم غلط سسٹم نہیں ہے,
ٹھیک ہے جی. سرداری سسٹم ایک بڑا قدیم سسٹم رہا ہے ہمارا, اور یہ جو جرگا سسٹم ہے یہ عوام کی مفاد کے لیے رہا ہے. اور جو ہر سردار برابر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. جیسے میں بھی ایک قبیلے سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن جدھر آواز بلند کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, جدھر پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ انٹینشنلی اپنے لوگوں کو وہ جو ہے ایجوکیشن سے دور رکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, ایجوکیشن سے اگر وہ دور رکھیں گے تو خواہ کریڈیبلٹی ان کی کم ہوگی, کریٹیوٹی ان کی کم ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ ان کی کم ہوگی, تو وہ اپنے سردار یا نواب کے ساتھ آرگیو تو نہیں کر پائیں گے. پھر تو آپ کو لگتا ہے یہ ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, اور آن ریکارڈ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں, آج بھی ہوتا ہے. کون سی سردار نے اپنے بیٹے کو اور اپنے قبیلے کے بندے کو ایک ہی اسکول میں داخل کی؟ میں نے کی ہے, ٹھیک ہے. کون سے نواب نے اپنی بیٹی کو اسی یونیورسٹی میں بھیجا ہے جدھر اس کا جو ہے قبیلے کا بندہ یا بندی پڑھتی ہے؟ مجھے بتائیں آپ. بہت کم. تو جمال کیا تبدیلی لے کے آیا ہے پچھلے 1 سال میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں ایوانوں میں, الیکشن کیمپینز ہم کرتے ہیں, بہت سارے آپ نے بھی اسپیچز سنے ہوں گے کہ نوجوان نوجوان نوجوان, ٹھیک ہے جی. نوجوان آئیں تو یہ کریں گے, نوجوان آئیں تو وہ کریں گے. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, نوجوان کے لیے کوئی پالیسی ہم نے بنایا نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, 48 میں بلوچستان کے اسٹیٹس وغیرہ ہم آ گئے. اس سے لے کر آج تک اراؤنڈ 77 ایئرس ہوتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کوئی پالیسی نوجوانوں کے لیے ہم نے تشکیل ہی نہیں دی. بلوچستان میں یوتھ پالیسی نہیں تھی. وہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, وہ ہم نے, ہماری ٹیم نے ڈرافٹ کی, ہم نے کیبنٹ سے منظور کرایا, ابھی ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. مطلب جو لوگ جو کہتے ہیں, کیا 2-3 مجھے موٹے موٹے نقطے بتا دیں کیا آپ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو نوجوانوں کو ان کا حق دینا چاہیے, ٹھیک ہے جی. حق فارمل ایجوکیشن, ٹھیک ہے جی. ایک نوجوان اگر ایجوکیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ اسکالرشپس ان کو دیں, ٹھیک ہے جی. کیریئر کاؤنسلنگ ان کی کرے, ٹھیک ہے جی. ان کو آپ گراس روٹ لیول پہ پڑھائیں, ان کو ان کی اسکلس ڈیولپ کریں آپ. یہ ہم نے ایک ڈومین رکھا ہے. دوسرا نان فارمل پر یہ ہے کہ ابھی مجھ جیسے اب 25 سال میں تو ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی نا. اگر میں نے گریڈ 1 سے اسٹارٹ نہیں کی تو ہنر مندی ہم سکھائیں ان کو. آرٹ میں اگر بہتر ہیں تو ان کو پروموٹ کریں, اسپورٹس میں بہتر ہیں تو ان کو پروموٹ کریں, کمپیوٹرائزیشن میں بہتر ہیں, ڈیٹا انالیسس میں بہتر ہیں تو ان کو پروموٹ کریں. کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو یوتھ پالیسی ہم لائے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس ٹیبل پہ بٹھائیں جدھر آپ کا سی ایم بیٹھے گا, جدھر آپ کے وزراء بیٹھیں گے اور آپ کے لیے فیصلے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اس میں کاؤنسلس, یونین کاؤنسلس کے اس پہ لیول پہ بھی ہم گئے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی گئے ہیں, ریجنل اور پروونشل لیول پہ ہم آ گئے. آپ کا تو خیر کانسٹیچوئنسی جو ہے اس پہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ میری جو اطلاعات ہیں اس میں بھی ناراض لوگ بہت زیادہ ہیں, علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. تو آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی سے یہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے. فار ایگزامپل, میں نہیں ہوں سیاستدان, لیکن میں سوچتی ہوں ایک فلاح کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی ریاست کے بارے میں, اپنے گھر علاقے کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر ایک 5,000 کی آبادی ہے تو اس میں سب سے پہلے میرا ٹارگٹ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ سے مایوس ہے. میں ان کو اٹھا لیتا ہوں, ان کو اپنے پاس لے کے آتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ بالکل جی, اپنے ہی حلقے میں. اپنے ہی حلقے میں میرا جو ترجیح ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نیو کمر بھی ہوں, ٹھیک ہے جی, نوجوان بھی ہوں, شاید لوگوں کا, بزرگوں کا اعتماد بھی نہیں ہے میرے اوپر. میرا جو طریقہ وہ ہے کام ہے وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو پہلے اپروچ کرتا ہوں جو مجھ سے ناراض ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں نیشنل پارٹی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بالفرض میرے لیے ووٹ بھی نہیں کی, ٹھیک ہے جی. میں ان کے پاس خود جا کے بیٹھتا ہوں ان کے گھروں میں, آپ کو کیا چاہیے, نوکری چاہیے, روڈ چاہیے, فلانا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ایک سائڈ پر. پھر کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, میں ٹھیک ہے بھلے آپ مجھے اپنا نمائندہ نہ مانیں لیکن ہوں تو میں آپ کا اپنا. کسی چیز پہ آواز اٹھانا ہے مجھے بتائیں, مجھے لکھ کے دیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگلا سیشن میں آواز ضرور اٹھاؤں گا, اور جو آپ کے مطالبات ہیں اگر پروگریس ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ چیز میں کرتا ہوں کہ ان کو, کیونکہ ہماری غلطیاں ہیں. آج اگر نوجوان مایوس ہے, اس پہ اگر کوئی تنظیم کام کر رہا ہے, ہماری غلطیاں ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز وہ اپنے حلقے کو ٹائم ہی نہیں دیتے, ٹھیک ہے جی. وہ جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ وہ ٹوٹتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسرے. آپ کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کوئی لوگ مسنگ ہے؟
ہیں بہت سارے لوگ مسنگ ہیں. اتنا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ مسنگ ہیں, اور روزانہ جن کے لواحقین میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو. آپ نے کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے ایک سال میں؟ نہیں, کیونکہ وہ آتے ہیں, میرے پاس لسٹ ہے لیکن میرے پاس وہ آئی ڈونٹ ریمبر. دیکھیں جمال, یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ کو جو اداروں نے لسٹ دی, نہیں, آپ نے کہا کہ 10,000 میں سے 2,000 لے گئے ہیں, لیکن آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی کا نہیں پتا کہ ادھر کتنے مسنگ ہے. کون میرے پاس اگر لسٹ آتی ہے تو وہ تو میرا لسٹ ہے نا, وہ تو ویریفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, ان کے اگر لوگ مل جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے جی, تو بالفرض تو واپس مثال کے طور پر جن کے لوگ مل گئے ان کو میں نے ٹک مار کیا, سائٹ پر رکھ دیا کہ چلو یہ, تو وہ آئے رپورٹ کریں نا. نہیں, آپ نے تو ابھی تک لسٹ بنائی ہی نہیں ہے نا. لسٹ ہوگا میرے پاس, میرے لوگ, میں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے جدھر مختلف چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں. پولیٹیکل سیل بھی ہے, اکانومیکل سیل بھی ہے, سوشل سیل بھی ہے ہمارا, تو ہم سسٹمیٹک کام کرتے ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب آپ آ گئے نا, آپ کے پاس اختیار آ گیا, آپ ممبر اسمبلی بن گئے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یوتھ پالیسی کے لیے بھی ایک کام کر لیا ہے, تو سب سے پہلے ڈرافٹ بھی کر لیا, اپروو بھی ہو گیا, کام بھی شروع ہو گیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے جو چبھتا ہوا ایک مسئلہ ہے وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, اور آپ نے ابھی تک اپنی کانسٹیچوئنسی کے مسنگ پرسن کی لسٹ ہی نہیں بنائی. دیکھیے جی, وہ آئے ہمارے پاس بیٹھے, آپ کی توسط سے سب کو کہتا ہوں. آپ کو جانا چاہیے ان کے پاس. نہیں, میں جاتا ہوں جدھر مجھے رپورٹ ہوتی ہے, میں جاتا ہوں یا ان کو بلواتا ہوں, جدھر بھی میرا وہ ہوتا ہے, اپروچ ہوتا ہے, میں کرتا رہتا ہوں. آپ کبھی مہارنگ سے ملے؟ مہارنگ سے میں نے 12 ان کو پیغام بھی کیا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد میں بیٹھا تھا میں نے ان کو پیغام کیا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, بیٹھتا ہوں. آپ ایک شرط ہے, شہداء کی بھی بات کریں, ہم ایک دوسرے کو مل کر ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. شرط لگانا مناسب تھا. نہیں, میرا والد شہید ہوا, اس کے ساتھ 300 لوگ شہید ہوئے, میرا بھائی شہید ہوا, ٹھیک ہے جی, اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے, یہ تو کلی تضاد نہیں ہے. اچھا, تو آپ نے ان کو یہ میسج بھیجا؟ میں نے بھیجا, آپ میری ماں ہیں, میری بہن ہے, یہاں پہ ہم آئے ہیں, دونوں ہیں بلوچستان کے, دونوں ہیں بلوچ, ٹھیک ہے جی. ہمارا یہاں مذاق اڑ رہا ہے, اسلام آباد کے لوگ ہمیں سنجیدہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے. وہ آتے ہیں اور شاید ہمیں چڑیا گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک کیمپ یہاں لگا ہے اور ایک کیمپ یہاں لگا ہے. تو وہ آتے ہیں, گزرتے ہیں, سیلفیز بناتے ہیں, ٹک ٹاکس بناتے ہیں, ان کی ریچ اوپر جاتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم بیٹھ کے ایک ہی کیمپ کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں. آپ نے ویسے کیوں سوچا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتے, آپ علیحدہ کیمپ لگا کے بیٹھ گئے؟ نہیں, میں نے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا, لیکن اس پر جاؤں گا کہ ہمارے کامن گراؤنڈ پہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اگر میں اس کے کیمپ میں جاتا پھر تو میرا کیمپ کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا. دیکھیے, میں تو کچھ اور سوچ رہی ہوں نا. جب نہیں, میرا کیمپ کا نام تو شہداء فورم بلوچستان کے نام سے تھا, ٹھیک ہے جی. اس میں میں نے اپنا NGO بنایا ہے, کیونکہ یہ تو اثر بھی ابھرا کہ آپ نے اس کیمپ سے میڈیا کی نظریں ہٹانے کے لیے ایک ٹیکٹس استعمال کیا. یہ میڈیا آزاد ہے, میڈیا آزاد ہے, جو چاہے جس کو کوریج دے دے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک تازہ, مجھے پتا ہے بالکل, لیکن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہ ہی میں کسی کے خلاف وہاں پہ بیٹھا تھا. میں اگر بیٹھا تھا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے میڈیا والے وہاں پہ جب میں نے پہلا پریس کانفرنس کی, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ لوگ وہاں پہ نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں. ایک رکشہ ڈرائیور شہید ہوتا ہے, ایک ٹرک ڈرائیور شہید ہوتا ہے, اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا. تو آپ لوگوں سے کیا گلا میرا. تو میں اگر اپنا مقدمہ لڑنے آیا تھا تو اس کیمپ کی وجہ سے آج سب کو پتا ہے کہ بھائی بلوچستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. پہلے تو اگر کوئی میں نے جب وہ خبر دیکھی اور میں نے وہ کیمپ دیکھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ الگ الگ کیوں بیٹھے ہیں. تو بالکل, تو میں نے تو پیغام بھیجا ان کو. میری گلی کا, میرے محلے کا, میرے علاقے کا, میرے شہر کا کوئی بندہ ایک مسئلہ لے کے بیٹھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا, یہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے, بالکل ایشو ہے. اب اس کے بعد آپ کی کچھ رائے اور ہے اور ان کی رائے کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ہے. اب مجھے جب میرا مسئلہ مشترک ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنا کیمپ لگاؤں, میں اسی کے کیمپ میں جا کے بیٹھوں. دیکھیے جی, مسئلہ ایک ہے, وہ تو آپ ان سے پوچھیں نا. میرے لیے مسئلہ ایک ہے. میں کہتا ہوں کہ شہداء جو ہیں ان کو بھی جسٹس ملنی چاہیے, پروٹیکشن ملنی چاہیے. اختیار تو آپ کے پاس تھا نا. اختیار اس ٹائم تو میں کیا, میں نہ ہی MNA تھا, نہ ہی MPA تھا, نہ ہی میں اقتدار میں تھا. آپ ایک اتنی با اثر پولیٹیکل
پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، بااثر پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ریاست میں آپ کے بہت زیادہ اثر تھے. آپ کے والد صاحب مسنگ پرسنس کی ہمیں جدھر موقع ملا ہے بات کی ہے، لیکن وہ بھی ہم رول آؤٹ بالکل ہی نہیں کر سکتے کہ شہداء کی بھی پر بات کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اگر انٹرسٹ ایک ہوں گے، پرابلمس ایک ہی ہیں، سلوشن ہی ایک ہی نظر آئے گا نا. تو اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف، اچھا بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جن کو بلوچستان کا بھی نہیں پتا وہ بھی کمنٹ کر رہے تھے، یہ بھی تو نقصان دہ ہے نا. میری آپ تقریریں دیکھیں اس ٹائم سے لے کر ہم 22 دن بیٹھے ہیں پریس کلب کے سامنے اسلام آباد کا، میرے خیال سے میں نے لگ بھگ کی ہے 10 سے 11 پریس کانفرنسز. ٹھیک ہے جی، ایک بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جدھر میں نے مارنگ بلوچ کے خلاف بات کی ہو یا مسنگ پرسنز کے خلاف بات کی ہو، میں ملامت. لیکن اس دن جو ٹرین واقعے کے بعد پریس کانفرنس ہوئی آپ کے وزیر اعلیٰ کی، تو اس میں تو ان کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. کس کو؟ مارنگ بلوچ. اور نہیں، کوشچن تو ہوتے ہیں. نہیں، ناراض بلوچ میرے لیے وہ ہیں، آج بھی میں کہتا ہوں، جن کو ان کا حق بلوچستان میں نہیں ملتا، جو کہ اپنے جو بندوق کے اوپر اپنا نظریہ مسلط کروا رہے ہیں، وہ ناراض بلوچ نہیں، وہ دہشت گرد ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ افسوس تو تھوڑا ہوتا ہے بندے کو. کیا آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا اور اپنے آپ کو جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہے انہوں نے کوئی بیان ہی نہیں دیا؟ یہ مجھے تو افسوس ہوا، ایز اے بلوچ مجھے افسوس ہوا. ٹھیک ہے جی، اس میں صرف پنجابی نہیں تھے، یہ جنگ پنجابی اور بلوچ کا نہیں ہے، ادھر ہمارے اپنے مارنگ بلوچ کے اپنی قبیلہ لانگو میں سے بھی تھی، زہری میں سے بھی تھی، رحسانی میں سے بھی تھی نا. اچھا، ایک آپ نے پنجابی کا لفظ استعمال کر دیا، میں بالکل اس چیز میں اس چیز کو وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہتی کہ میں پختون ہوں یا میں سرائکی ہوں یا میں بلوچی ہوں یا میں پنجابی ہوں، لیکن جو کچھ پنجابیوں کے ساتھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا نا. کیا دیکھیں، میں تو اس ظلم کا شکار رہی ہوں کہ جب پختونخوا میں دہشت گرد تھے روڈوں پر تو وہ ایک فقے کی بنیاد پر میرا بھی آئی ڈی کارڈ چیک کرتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی بسوں میں جو سارا کچھ ہوا وہ اور دل دکھتا ہے کہ یار مجھے جیسے ابھی واقعہ ہوا ٹرین کا، تو وہ جو لوگ بچ کے آئے وہ کس سے سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سرائکی کون ہے ادھر ہو جاؤ، پنجابی کون ہے ادھر ہو. یہ غلط تھا، یہ بالکل غلط تھا. لیکن آپ جب اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کبھی آپ نے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیوں ایسا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ عام عوام ایسا سوچ نہیں رکھتی. میں عام عوام کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، عام عوام آج بھی اگر آپ فلائٹ لے کے کوئٹہ جائیں نا، آپ کہیں کہ میں پنجابی ہوں یا میں پنجاب سے آیا ہوں، مجھے دکھائیں کدھر افطاری کدھر کرنی ہے، سحری کدھر کرنی ہے، وہ آپ کو ادھر لے جا کے بٹھائے گا اور پیسے بھی آپ سے نہیں لے گا. اتنا مہمان نوازی ہم میں ہے، اپنا رکھ رکھاؤ ہم بلوچوں میں ہے. آپ کہیں کہ میں پٹھان ہوں، وہ آپ کو سر پہ بٹھائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. لوگ سے مراد BLA سے، BLF سے، جو جتنے بھی تنظیم، وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. دیکھیں میں پھر بتاتا ہوں، وجہ کوئی نہیں ہے ان کا. یہ ایک ہمیں نکلنا ہوا ہے اس کنفیوژن سے، جو عوام بھی کنفیوز ہے. کنفیوژن کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز بھی کنفیوز ہے. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو تنظیم لڑ رہے ہیں یہ حق کی لڑائی ہے. یہ نہیں، پنجابی سے نفرت کی کنفیوژن کیا ہے؟ وہ دیکھیں جی، ان کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کا سب سے بڑا جو پاپولیٹڈ صوبہ ہے وہ پنجاب ہے. ٹھیک ہے جی، ہر چیز وہاں سے ہولڈ ہوتا ہے. اور جو یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ پنجابی کو مار کر ہم آزادی لیں گے وغیرہ کریں گے، یہ غلط ہے. دیکھیں نا، کنفیوژن یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں پنجابی کے خلاف، حالانکہ پنجابی نے تو ہمارا حق نہیں کھایا. آپ کو لگتا ہے کہ پنجابی نے حق نہیں کھایا؟ NFC ایوارڈ میں جو پنجاب نے ہمیں اپنا شیئر دیا. ٹھیک ہے جی، اور مجھے آپ دکھائیں کہ کوئی پنجابی وزیر اعلیٰ بلوچستان میں کبھی بیٹھا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گورنر جو ہے وہ پنجابی بیٹھا ہو. کوئی MPA مجھے بتائیں کہ پنجاب سے آ کے الیکشن لڑ. یہاں ہیں ہمارے مقامی. ٹھیک ہے نا جی، شاید دینے والے وہ ہیں. نہیں، دیکھیں پھر دینے والے اگر وہ ہیں پھر جائیں کینٹ پہ اٹیک کریں، کور کمانڈر کے اوپر اٹیک کریں، دوسرے جنرلز ہیں ان پہ اٹیک کریں. معصوم لوگوں پہ اٹیک کرنا کیوں؟ کیا ایک پالیسی آپ غلط کرتے ہیں اس پورے پنجاب کا تو فالٹ؟ یہ تو کھلی تضاد ہے.
یہ جنگ ہمیں سمجھنی ہوگی. یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے, ہماری بلوچی روایات کی بھی جنگ نہیں ہے. ہم تو مہمان کو عزت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پختونوں میں بھی یہی ہے, مہمان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ ایک غلط بات ہے اور اس کی ہمیں شدید مذمت کرنی چاہیے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں, جہاں تک بات ہے مہارنگ بلوچ صاحبہ کی, ان کو آپ بٹھائیں, ان کی نیڈس کو ایڈریس کریں, ان کو سمجھائیں کہ ریاست ماں ہے آپ کے لیے. یہ آپ نے بٹھانا ہے, ہم نے کہاں بٹھانا ہے. ہم تو ہر ٹائم کہتے ہیں, آج بھی اگر, لیکن آپ ساتھ شرط بھی تو لگاتے ہیں نا. نہیں, دیکھیں, شرط ہمارا صرف ایک ہے, ٹھیک ہے. دیکھو, میں اگر میرے بھائی کو BLA نے شہید کیا, ٹھیک ہے, میرے والد کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا. آج بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے, آپ کے والد کی تو داعش نے رسپانسبلٹی قبول کی تھی نا. یہ پھر سے وہ, آپ میرے خیال سے ایک اینکر ہے, ان کی بات کر رہے ہیں. داعش سوسائڈ بمنگ جو ہے انہوں نے کی تھی. سہولت کار کون تھے؟ BLA والے تھے. اچھا, ان کا ایک نیکسس بنا ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی, جیسے کل ہمارے سرفراز نے کہا کہ نانی ایک ہے, نانی سب کی ایک ہے, پڑھنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ سوچنا بھی کہ ان کی آئیڈیالوجیز کے جتنے مختلف آئیڈیالوجیز ہیں اور یہ ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں, یہ ایک میرے خیال سے کرتے بھی ہیں. اور ان کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ نیکسس بنی ہوئی ہے ان کی, ٹھیک ہے جی. بعد میں آتے ہیں مہارنگ بلوچ صاحبہ کے پاس کہ کریں آپ بات بھائی, لیکن ہماری ایک کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ مانیں, ریاست کو مانے اور پاکستان کو تسلیم کریں. میرا خیال میں پاکستان کو تو وہ مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال ناراضگی دیتا ہوں. اپنی جگہ, ناراضگی سر آنکھوں پہ, میں بھی ریاست سے ناراض ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان کا نیشنل اینتھم چلتا ہے اور دوسری طرف انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ بلوچستان کا جو ہے نیشنل اینتھم بنایا ہے. کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ویڈیوز تو ہیں, جدھر بھی وہ جلسہ کرتے ہیں, جدھر بھی وہ دھرنے کرتے ہیں, وہ بلوچستان نیشنل اینتھم کا, وہ پاکستان کا تو نہیں چلا. تو آپ کو اس سے گلہ ہے؟ میں نے اگر حلف اٹھایا ہے ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی کہ میں اس صوبے کا, اس قوم کا, اس ملک کا وفادار رہوں گا, ٹھیک ہے جی, تو مجھے گلہ تو ہونا چاہیے. اور ہم اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ پیسفل اسمبلی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پیسفل اسمبلی کریں, بالکل کریں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا سنیں, لیکن اگر آپ ریوائنڈ کریں نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا اور آرٹیکل 5 پہ آپ جائیں, وہ تو کہتا ہے کہ اٹ موسٹ امپورٹنس از لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, یو مسٹ بی لائل ٹو دا اسٹیٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان کا قومی ترانہ بجتا ہے اور ایک طرف ہم بلوچستان کا قومی ترانہ بجاتے ہیں, از دس لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ؟ یہ بھی غلط ہے. اچھا, تو آپ کی یہ گلے ہیں ان سے کہ وہ شہداء کی حوالے سے کچھ نہیں کہتے, وہ دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے, آپ کے یہ گلے ہیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آپ تب بنتے ہیں جب آپ جتنے بھی آپ کے ہیومن رائٹس وائلیشن اس خطے میں ہو رہے ہیں, آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ اس میں کبھی فریق نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک جینیون بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کو خدا نہ خواستہ پاکستان سے الگ کرنا, دس از ناٹ جیوگرافکلی بھی اس کا سلوشن نہیں ہے, ڈیموگرافکلی بھی سلوشن نہیں ہے. جیوگرافکلی سلوشن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کیسے سروائیو کریں گے, ٹھیک ہے جی. ہمارے بارڈر پر افغانستان ہے, ہمارے بارڈر پر ایران ہے, انڈیا ہماری نیبرنگ کنٹریز, ہم سروائیو ایز اے اسٹیٹ کیسے کریں گے, ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ٹھیک ہے. نمبر 1 ڈیموگرافکلی اگر بلوچستان خدا نہ خواستہ آزاد ہوتا ہے, سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بھائی میں چیف آف ساراوان ہوں, تو مجھے بننا چاہیے حکمران بلوچستان کا. پھر چیف آف جالاوان کہے گا کہ مجھے بننا چاہیے, مینگل کہے گا مجھے بننا چاہیے. تو کیا ہم خانہ جنگی میں خدا نہ خواستہ چلے جائیں؟ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دس از ناٹ اے پیس آف کیک کہ بھائی ہم آ جائیں انڈیپینڈنس پاکستان کا. اچھا, لیکن آپ کے یہ جو بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, بگٹی صاحب سے لے کر اگر ہم دیکھ لیں, مالک صاحب بھی ناراض نظر آتے ہیں, محمود خانہ چغزئی بھی ناراض نظر آتے ہیں, اختر مینگل صاحب بھی ناراض نظر آتے ہیں. چلو, آپ نے تو مہارنگ کو تو کہہ دیا نا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان بڑوں کو کیا دیکھتے ہیں جنہوں کی ساری عمر گزر گئی سیاست کے ان ایوانوں میں, الیکشن لڑتے ہوئے, وہ تو پارلیمانی نظام سے آئے ہیں نا, وہ بھی ناراض ہیں. میں بتاتا ہوں میڈم آپ کو, ان سے آپ ایک سوال صرف چھوٹا سا پوچھیں, سب سے جن کی آپ نے, میرے بزرگوں کے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, میں ان کا بیٹا بھی ہوں, ان کا پوتا بھی ہوں, جو بھی آپ سمجھ لیں. آپ ان سے صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے
یہی ناراضگی کی اظہار کی یا نہیں، بات آپ کے سامنے آ جائے گی. آج وہ اقتدار میں نہیں ہے کہ ناراض ہیں. اقتدار میں کون ناراض ہے؟ کہ پی کے میپ کا گورنمنٹ ہوا، وہ ناراض نہیں دکھائی دیا ہمیں. نیشنل پارٹی کا گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ڈاکٹر مالک صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، وہ ناراض نظر نہیں آئے. اسی طرح بی ایم پی آئے، ناراض نظر نہیں آئے. تو ان سے یہ سوال پوچھیے نا، جب آپ اقتدار میں بیٹھتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور باہر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات واضح کروں میں یہاں پہ کہ اچھی ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کر کے ناراض ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ ایکسٹریمزم پہ نہیں جا رہے وہ. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو انیشیٹو ہے. تو ان سارے لوگوں کو جو پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، ان کو تو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے نا. بالکل. آپ کبھی بیٹھے ہو ان کے ساتھ؟ میں جب ہم نے حلف اٹھایا پہلے دن، میں کیونکہ میں ایک بیک بینچر ہوں، جونیئر بھی ہوں، تو میں چل کے گیا، جو کہ میرا فرض بھی تھا، اور ہماری ٹریڈیشنس کے مطابق بھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کو عزت دیں. تو فرنٹ رو پہ آپ کے اختر مینگل صاحب بیٹھے تھے، مشر محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے تھے، اور جے یو آئی کے کچھ ہمارے کولیگز بیٹھے تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے سب سے پہلے تو ان سے معذرت کی، ٹھیک ہے، اور کہ الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، آپ نے میرے خلاف تقریر کی، میں نے آپ کے خلاف تقریر کی، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس ایوان میں آئے، میرے ساتھ بھی آئے ہیں، اور ابھی وقت آ گیا کہ ہم ایک پیج پہ بیٹھے ہیں ریگارڈلیس آف اینی پارٹی، ٹھیک ہے جی. بلوچستان کا جب بات ہوتا ہے یکجا ہوں، 20 ممبرس ہیں اپنا، کیونکہ 20 ممبرس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس پہ کم از کم یکجا ہو کے آواز اٹھائیں. تو وہ دن رہا اور آج کا دن رہا، نہ ہی اس پہ کوئی کیا جیسچر دیا آپ کو؟ اس نے کہا دیکھیں گے، بیٹھیں گے، آپ اس میں نئے ہو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے بولا چلیں. اچھا، یہ انہوں نے کہا چلیں. میں نے کہا کہ میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی زیادتی وہ نہیں ہے، میں ادھر آیا ہوں بلوچستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور آپ کی وزڈم کی ضرورت ہوگی، اور میری، کیونکہ میں نوجوان ہوں، میری انرجی کی ضرورت آپ لے لیں. کہتے دیکھیں گے بس. اس کی اور وہ سٹنگ رہی اور آج کی سٹنگ، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. ابھی آپ یہ جب ٹرین کا واقعہ ہو گیا تو آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئٹہ بھی گئے تھے، بڑے اہم لوگ بھی تھے اس میں. بار بار یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپریشن اس سارے مسئلے کا واحد حل ہے. تو جمال کیا سوچتا ہے کہ کیا واقعی آپریشن اس مسئلے کا واحد حل ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ سوال کہ کیا طے ہوا کہ کس طرح آپ اپنے لوگوں کو منائیں گے؟ دیکھیں جی، ایک بہت اہم میٹنگ تھا یہ، جس میں سارے آپ کے آرمی چیف بھی تھا، اور سارے جو اداروں کے ہیڈز تھے وہ بھی تھے، پارلیمنٹیرینز بھی تھے، اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز بھی تھے، ڈاکٹر مالک صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دہشت گرد ایک بہت بڑا لعنت ہے، اور اس کا ہمیں مقابلہ یکجا ہو کے کرنا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے آپریشن کی، دیکھیں جی، اگر ایک بندہ، کیونکہ ریاست نے بہت ماں کا کردار ادا کی ہے، جیسے میں نے ایگزامپلز آپ کو دی امام شمبے کا، ان کو ہم نے ان کی نیشنل سائیکل میں سرنڈر کروایا، وہ آ گئے. پھر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے سرنڈر کی، تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں رہ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو کہ سرنڈر کرنا ہی نہیں چاہتے، 12 ہم نے کہا کہ ہاں ہم سے نیگوشیٹ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بندوق کے اوپر آپ کو بھی ماریں گے، پاکستان کے رہنے والوں کو بھی ماریں گے. تو اس میں میرے خیال سے ایک سمارٹ کانیکٹو اپروچ طے ہوا تھا، جو کہ دہشت گردوں کو دہشت گرد جہنم وسائل کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے لوگوں کی گریونسز ہیں جو کہ پولیٹیکل سائڈ پہ آتا ہے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک کنسنسس بنائیں اور اس کنسنسس کے تحت چلیں. آپریشن حل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک 3 اسٹیپ ہونی چاہیے. فرسٹ اسٹیپ کرائسس مینجمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ریپڈ اور کوئک مینجمنٹ کرنی چاہیے. اگر دہشت گرد لڑنا چاہتے ہیں، لڑیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. دوسری بات، آپ آئیں یہاں پہ کنفیوژن جو میں نے کہا کہ وہ دور کریں نوجوانوں سے جو ناراض ہیں آپ سے. ہم آئیں گے، ممبر آف نیشنل اسمبلی آئے گا، پروونشل اسمبلی آئے گا، ریاست آئے گی، سی ایم آئے گا، گورنر آئے گا. تو آپ کے بڑے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بچے ہو، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. دیکھیے وہ تو بڑے ہیں، وہ تو جب آپ کے بڑے اور چھوٹے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو ان کو آپ کیسے بٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو بڑے ہیں، وہ جو بھی کہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ حقیقت سے تو نہیں چھپ سکتے کہ بھائی ہمیں لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کرنی ہوگی، اور تبھی تقریروں سے اقتدار نہیں بدل جاتی. لیکن سیاسی حل کے لیے آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہے نا. بیٹھے، سب کو بٹھایا ہے. ابھی بھی ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے تھے، سارے بیٹھے تھے. وہ یونس عزیز زہری صاحب ہیں، وہ جے یو آئی کے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے.
سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے. ہمارے نوجوان اگر ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ان کو گریونسز کو ایڈریس کریں گے, ان کے جو کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, تبھی آگے بڑھے گا. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے ایک بہتر حل ہو سکتا ہے جب ہم سب ایک ٹاپک پہ جو کہ دہشت گردی ہے اس کے خلاف بیٹھیں اور ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ دہشت گردی صرف میرا معاملہ نہیں ہے, دہشت گردی صرف پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, سب کا معاملہ ہے اور پورے ملک کا معاملہ ہے. تو یہ ایک بہتر رہے گا. اور آل پارٹیز کانفرنس کا بھی اس میں فیصلہ ہوا تھا اور ہمارے چیئرمین نے ضرور کہا کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 بھی ریکویسٹ کی لانچ ہو. تو یہ ہمارے خیال سے ہم تبھی آگے بڑھیں گے جب ساتھ ہی بیٹھیں گے سارے اسٹیک ہولڈرز. جی تو یہ کچھ علاقے جو ہیں وہ بہت, آخر میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یقیناً یہ اتنی بڑی اہم لوگ میٹنگ ہوئی ہے اور چیزیں ہوئی ہیں اور بہت کلوزلی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا ہوگا. تو بلوچستان کے کئی علاقوں کو جیسے ہم پچھلے دنوں داعش کا ایک شریف اللہ کی میں بات کر رہی ہوں, اس کو بھی گرفتار کر کے بلوچستان سے ہی گرفتار ہوا ہے. اور پھر یہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ بلوچستان میں ہے داعش کا ہیڈ کوارٹر. تو یہ جو اتنے ساری, اور پھر یہ بھی آپ نے خود کہا کہ نیکسس بھی ہے ان کا, BLA کا ہو گیا, داعش کا ہو گیا اور TTP کا ہو گیا. تو ان ساری چیزوں سے ایٹ اے ٹائم کیسے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹ ورک تشکیل ہیں یہاں پہ, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں اس میں ان کا ہیلپ کرتے ہیں. تو ان کا نیٹ ورک توڑنا کوئی عام بات نہیں ہے اور مطلب آسان بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں جیسے میں نے کہا کہ لوکلس کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جدھر پر آپ کے ہیلی کاپٹرز بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی, آپ کے صرف گراؤنڈ ٹروپس ہی جا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صرف فوج جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے جی, ہاں وہ دہشت گرد کو مار جہنم وصول ضرور کر سکتا ہے, لیکن جو سپورٹ ہوگی, خواہ فزیکل سپورٹ ہو یا مورلی سپورٹ آپ طے کر لیں, وہ عوام کا ضرورت ہوگا. اور پولیٹیشین بیکنگ اس کے لیے بہت لازمی ہے. تو جب عوام آن بورڈ ہوگی پولیٹیشنس کے ساتھ, اپنے افواج کے ساتھ, تبھی ہم جو ہے اس کو جڑ سے نکال کر پھینک سکتے ہیں. جیسے کہ ایکشن پلان کا کل شاید آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا, اس میں تو صرف ایک ہی کنیکٹ اپروچ ہے, باقی جو 14 وہ ہیں اس میں سارے سوشل میڈیا کا ہے, میڈیا کا ہے, عوام کا ہے, سو اینڈ سو. میں نے پتہ ہے پورا ایک پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, کہ جو سابق ہمارے احسان غنی صاحب نیکٹا کے وہ تھے, سربراہ تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے. انہی کا ایک کال تھا جو ان کا اپنا کال ہے. یہ جب بلوچستان کا ٹرین کا واقعہ ہوا تو میں نے وہ ری ٹویٹ کیا اس کے ساتھ کہ احسان صاحب نے یہ بات کی تھی اور آج مجھے رہ کے یہ بات یاد آ رہی ہے. اور وہ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرابلم از ہاؤ وی لک ایٹ دا پرابلم نا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس دن جو آپ لوگوں نے میٹنگ کی ہے تو ٹول کٹ کوئی طے ہوئی ہے کہ کس طرح کیا یہ, اچھا پہلے مجھے یہ بات پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. آپ نے مان لیا کہ یہ دہشت گردی ہے. پھر اس جب آپ طے کر لیتے ہیں تو پھر تو آسان ہے. آسان ہے بالکل. دیکھیں جی, یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے. BLF سو اینڈ سو آن دہشت گردی. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ بات ہوتی ہے گریونسز کی, نوجوانوں کی, وہ انٹرنل ہمارا مسئلہ ہے, اس کو بھی حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, دہشت گردی کو ختم کر کے آپریشن ہم کرا دیں گے. ٹھیک ہے, وہ شارٹ ٹرم ہوگا آپ کا, وہ اس کو فلرش ہونے کے لیے ہمیں روکنا ہوگا. فلرش تبھی ہوگا جب امن و امان ہوگا, جب آپ کا روزگار ہوگا, پینے کا پانی ہوگا, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. اور یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہونی چاہیے. 5 سال میں یہ نہیں ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہے. آغاز حقوق بلوچستان یہ 5 سال میں نہیں ہوگا. کب ہوا تھا؟ 2008 میں ہوا تھا, ہے نا. اس کے بعد آج بھی پریزیڈنٹ زرداری, وہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ, آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی تقریر مجھے یاد ہے. دیکھیں زرداری صاحب دکھ رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے, ہیڈ لائنز چلا رہے تھے اور فلیش ہو رہی تھی. وہ آج بھی بلوچستان کے لیے اتنا ہی جیسے بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد مسئلے حل ہوئے, دہشت گردی بہت حد تک کم ہوئی. 2018 کے بعد جب ہم نے یہ جو طالبان کو بھی چھوڑ دی, ایسے ہمارے مجرم تھے ان کو بھی چھوڑ دی, کہ وہ پھر واپس جا کے انہوں نے کیا 2018 کی حکومت کس کی تھی میڈم؟
انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے جو ریکنسیلیشن پلان بنایا تھا اس میں تو ہم ختم ہو گئے, اس میں تو ہم برباد ہو گئے. آن ریکارڈ میں کہتا ہوں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس بات سے شروع ہوئی ہے. ایک کمانڈر نے 1000 لوگ مارے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے فارغ کر دی اور وہ جا کے پھر اوپر جا کے کیمپ لگا دی اس نے. مطلب اس سے تھوڑی مسئلہ حل ہو آپ بھی عمران خان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو حکومت ان کی تھی شاید, تو ان کی بنتا تو ہے, ان کو تو کچھ نہیں ہوا. وہ تو پی ایم پروٹوکول میں تھے, بولتے ہوئے وہ تو پی ایم پروٹوکول میں تھے, ہم تو سافٹ ٹارگیٹ سے مر رہے ہیں. آخر میں جمال ایک اور سچ بولتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیا عمران خان اکیلے یہ کر سکتا تھا؟ دیکھیں جی, جن لوگوں نے بھی اس ٹائم یہ فیصلہ کیا, ہم تو اس فیصلے کا نہ ہی پارٹ تھے اور نہ ہی ہم حق میں ہیں کہ دہشت گرد کو آپ رحم دلی سے ان کا سلوشن ہو. ٹھیک ہے جی, جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ اس ٹائم کیا تھا وہ سارے آج کے بھگت رہے ہیں, ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے فیصلے انہوں نے کی اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ شہید. لیکن جو مین فیصلہ ساز تھا اس پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا نا. دیکھیے جی, پرائم منسٹر از پرائم منسٹر. یا تو آپ کیا پرائم منسٹر کے پاس دیکھیں, آپ تو آپ بھی اسمبلی کا حصہ ہے نا. دیکھیں نا, اگر پرائم منسٹر کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے پھر میں اپنے گھر میں اچھا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اپنے جو صوبوں کے لیے آپ ٹھوس اقدامات اٹھا نہیں سکتے, مین ماچو ہو کے آپ فیصلے کر نہیں سکتے, پھر کس چیز کا پرائم منسٹر آپ رہے؟ آپ تو پھر ٹک ٹاک کے پرائم منسٹر ہے. میرے پاس ہے اختیار, میرا آپ کی بات کوئی سنتا ہے؟ میں تو کوئی سنے نہ سنے, میں تو بولتا ہوں. میں ریاست کی بات کر رہی ہوں, ریاست کے بڑوں کی بات, میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہی ہوں. وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ دیکھیں, ایک سال میں کچھ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ اصل اختیار کدھر ہے. دیکھیے جی, ان کو بھی بتانا ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ نے میرا شاید ایک ویڈیو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا, جب یہ دھماکہ ہوا میں نے تنقید کا نشانہ بنایا سب کو کہ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا. پھر دوسرے دن مجھے کال آتا ہے کہ چلیں ہمارے ساتھ. پھر وہی پرائم منسٹر جس کو آپ کہہ رہے ہو بے اختیار پرائم منسٹر. پرائم منسٹر دیکھیں جی, صدر عارف الوی صاحب بھی تھے صدر, اور صدر زرداری بھی تھے. پرسنالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے نا, جس کے پاس جتنا اختیار ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اختیار ہے؟ اختیار ہے کہ وہ فیصلے لے رہے ہیں. اختیار اگر نہیں ہوتا پھر ہم اس کے ساتھ, ہمارا بیٹھنا تو اس کے ساتھ بے فائدہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا, یا انہوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا, یا وہ کسی کی بات میں آ گئے؟ جب آپ آٹومیٹکلی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اختیار تو کم سے کم تو ہوتا ہے آپ کے پاس. ہر چیز ہم بلیم کرتے ہیں کہ بھائی پاور کسی اور کے ساتھ ہے. وہ ان کے لوگ تو کہتے ہیں اور دلیل کے ساتھ ثابت بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا. لیکن جس نے بھی اس ٹائم فیصلہ کیا, فیض حمید صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. تو فیض حمید صاحب نے تو عمران خان کو لانے والا وہ ہے, انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو غلط فیصلہ ہوا. عمران خان کو اگر وہ گائیڈ لائنز دیتے تھے تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ گائیڈ لائنز اگر میں فالو کروں گا یہ میرے صوبہ بلوچستان, صوبہ کے پی کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کو بھی سینس ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, دہشت گردی کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, سویلینز آج بھی شہید ہو رہے ہیں, فوجی آج بھی شہید ہو رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ دہشت گرد کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہم جو ہیں ریاست ماں ہیں. سویلین کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ پھر سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں جی, سویلین کے پاس اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن وہ تو شہید ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, ابھی ان کے پاس کیا اختیار تھا ٹرین والوں کے پاس؟ نہیں, میں سویلین حکومت کی بات کر رہی ہوں. ہاں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. بلوچستان حکومت کے کیا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ با اختیار ہے؟ با اختیار ہے, کیوں نہیں با اختیار. اگر وہ فنڈز لے آ سکتا ہے, وہ اگر ڈی سیز لگوا سکتا ہے, وہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کمنٹ کر سکتا ہے تو با اختیار ہے وہ. تو پھر وہ چیزیں گراؤنڈ پر نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں جی, ہمارا ایک یہ پیٹرن ہمیں توڑنا ہوگا کہ ہر چیز ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ملٹری فورسز جو ہیں وہ پیرلل چلتی ہیں سول گورنمنٹ کے ساتھ, اور تب پرفارمنس اچھا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہو, کولیبریشن ہو. ٹھیک ہے جی, اوپر لیول پر کمپٹیشن نہیں ہوتا میڈم, اوپر لیول پر کولیبریشن ہوتا ہے, نیچے لیول پر کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں چاہیے کہ یہ تو اگر نہیں ہے, اگر سی ایم با اختیار نہیں ہے تو استعفیٰ دے دے, اگر پی ایم با اختیار نہیں ہے تو استعفیٰ دے دے, مارشل لا لگا دے. پھر اگر ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں, اختیار ہے, ان پٹ وہ بھی سنتے ہیں. وہ خدا نخواستہ ہم فرعونیت میں تو نہیں رہ رہے کہ بھائی جمال کچھ کہے گا, جمال کی نہیں سنیں گے ہم.
وہ سنتے ہیں. جب آرمی چیف بھی آئے تھے ابھی میں مثالی سب نے باتیں کی, ڈاکٹر مالک نے بھی باتیں کی, میں نے باتیں کی, جتنے بھی یونس عزیز صاحب نے باتیں کی, نون کے لوگوں نے باتیں کی. انہوں نے اپنی غلطی مانی. انہوں نے کہا کہ ریاست سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے پارٹنرشپ ود اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی, اور یہ بہتر ہوگا میرے خیال سے, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صوبے کے لیے بھی بہتر. بہت اچھے اینڈ پوائنٹ پر آپ نے اس کو لا کے رکھا کہ لیکن پارٹنرشپ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ زیادہ اختیار کس کے پاس ہے. بہت شکریہ نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی صاحب. جمال آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ کوشش ہم نے کی کیونکہ جب نوجوان کی بات آتی ہے نا تو نوجوان سمجھتا ہے اپنی نوجوان کی بات کو, اس کے دل کو, اس کے نبض اس کو پتہ ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں, آپ نے اپنا والد کھوئے دہشت گردی میں, آپ نے اپنے بھائی کو بھی کھویا جیسا کہ آپ نے بتایا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو خود اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہوں کہ جہاں پر سکول کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, ان کا بھی قتل عام ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ مانتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں لیکن ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اور وہ شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جمال آپ کا. ایک وہی میں نے جس بات سے شروع کیا تھا کہ بلوچستان کا نوجوان یہ ناراض نوجوان نہیں ہے, اور یہ ناراض کے ان معنوں کو بھی ان معنوں میں نہیں لیتے جیسے عام طور پر عام آدمی لیتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اب بیٹھ کر کس سے بات کریں گے اور کون سنے گا یہ تو ہم دیکھتے ہیں, آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ بلوچستان کس نہج پر جاتا ہے. کیا جمال جیسے لوگ اس کو بچا پاتے ہیں یا خدا نہ کرے کچھ اور بھی ورس ہونے جا رہا ہے. بہرحال ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہو, لیکن بہرحال دعا کی جا سکتی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.